فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ کبھی کوئی گیا کہ آدھے گھنٹے کے لیے میں خالی ہوں، وضو بنا کر، چاہے نماز کا ٹائم نہیں ہے تب بھی وضو بنا کر کہ یار میں اللہ کے گھر میں جا کے بیٹھوں گا؟ کبھی کوئی گیا؟ اس طرف دھیان آیا؟ اس طرف توجہ آئی؟ اجی اس طرح توجہ کیا آئے گی؟ مشکل تمام سے امام لوگ تقریر کر کر کے اتنا لتاڑ گئے، تب تو تم مشکل سے جمعے کی نماز پڑھ رہے ہو، اور وہ بھی جمعے میں پہنچ گیا تو ایسا لگتا پتہ نہیں کتنے پورے گاؤں پہ احسان کر دیا۔ جلدی سے فرض پڑھ کے دو چار لوگ تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے جیل سے چھوٹ کے بھاگ رہے آپ، تیری چپل گرا دی، میری گرا دی، اس کے جوتے گرا دیے، کوئی مطلب بھاگو مسجد سے، جیسے بڑے اس کے نیکیوں کے گودام بھرے پڑے ہیں صاحب، اسے پرواہ ہی نہیں ہے۔ بعد جلسے میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا اور جنتی، اور بعد مولانا بھی ایسے ہی کہتا ہے یار بڑا جنتی آدمی ہے، 50 کے نوٹ پہ ہی بک گیا، کہتا ہے یار بڑا جنتی آدمی ہے۔ اچھا تو نے پڑھ لیا اس کے ماتھے پہ؟ نبی فرماتے ہیں والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ علامہ زمخشری فرماتے ہیں ذرا سنو، علماء توجہ رکھیں گے۔ علامہ زمخشری فرماتے ہیں نماز پڑھنے نہیں گیا، تسبیح نہیں پڑھی، کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کی، خالی وضو بنا کر کے مسجد میں جا کر کے بیٹھ گیا، تو علامہ زمخشری فرماتے ہیں جتنی سانسیں لیتا ہر ایک سانس پر اللہ تعالیٰ 400 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کتنی نیکیاں بولو؟ اور چوراہے پہ بیٹھ کے کتنے جوتے پڑیں گے وہ؟ 500 پڑیں گے، 400 کر رہے ہو وہ ڈبل۔ ایسے حالات، اچھی چیزیں ہم نے چھوڑ دی۔ پہلے لوگ نا کمبل لیتے تھے، جاڑے کا مثلا چادر لیتے تھے، جا کے مسجد کے کونے میں پڑ جاتے تھے، یار وہ ایسے ہی تھا، ہر سانس پہ 400 نیکیاں۔ سوچتا جاتا خالی ہوتا ہے نہا دو گے، دکانوں پہ کو بھاگتا، کوئی دکان چوراہے پہ وہاں جا کے بیٹھوں گا، بیوی سے کہے گا دل نہیں لگ رہا، دل کیا لگے، بیوی پہلے ہی ٹانگ اٹکائے پڑی ہے، اس نے خود اتنی ٹینشن دے دی ہے، ٹینشن بیوی تھوڑی آج کل ٹینشن کی مشین ہے وہ بھی۔ ہاں مگر سنو پیارے نبی فرماتے ہیں قلت الطعام، کم کھانا عبادت نمبر 2، والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ علامہ زمخشری کا میں نے قول بیان فرما دیا۔ اور اب تو نا اگر 4 پیسے ہو جاتے ہیں تو وہ مسجد پہ جا کے حکم ہے اے بچوں چلو جھاڑو مارو جھاڑو، یہ بڑا نواب آیا۔ اللہ کے گھر میں جھاڑو نہیں مار سکتا، نبی سے زیادہ عزت والا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہر جمعے کو صبح کر کے مسجد دھویا کرتے تھے، اور یہاں کر کے تگیے کر رہے امام صاحب بڑا کوڑا پڑا، کوڑا تیرا کوڑا تو نا قبر میں نکلے گا، دیکھ تگیے کس میں کر رہے آج؟ اگر اللہ اکبر کہے تو وہ اللہ اکبر کہے گا تو تیری نماز ہوگی۔ اس امام سے کہہ رہے امام صاحب بڑا کوڑا، صفائی نہیں کری تم نے، صفائی 4 پیسے آگے اللہ نے پیسے دے دیے، تب تم مسجد میں جھاڑو نہیں پکڑ سکتا، پوچھا نہیں لگا سکتا، یہ سمجھتا میری شان گھٹتی ہے۔ ارے یاد رکھو شان نہیں گھٹتی ہے، مسجد میں پوچھا لگانے والے شخص کا نام غریب نواز ہے، مسجد میں پوچھا لگانے والے شخص کا نام غوث پاک ہے، مسجد میں جھاڑو لگانے والے شخص کا نام حسنین کریمین ہے، مسجد میں جھاڑو لگا کر کے صاف کرنے والے صاف کرنے والے کا نام مولا کائنات عثمان غنی، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہے۔ یہ تو خود کر سکتے ہو نا، تو تم مسجد کی جا کے صفائی کرا کرو۔ کیا کرا کرو بولو؟ مسجد کی صفے جھاڑی، اور پورا اگر ٹیلز لگی ہوئی تو ٹیلز اور یہ ساری چیزیں کر کر آگے اب فریش کر کے پھر آ جایا کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق کیا کرتے تھے؟ جمعے کے دن جاتے تھے، سب سے پہلے جا کر کے مسجد کی صفائی جھاڑ پونچھ یہ سب کر کے اور فریش ہو کے وضو کرا، پھر آگے والی صف میں جا کے بیٹھتے تھے۔
سبحان اللہ علماء اللہ اللہ. ذرا میرے نبی سے پوچھو, آقا سے پوچھو, صفائی کرنے والے اسے کیا ملے گا؟ سننا چاہ رہے یا نہیں سنو گے؟ الحمدللہ بولو, تاکہ تمہیں ثواب بھی ملو, مجھے پتا بھی چلے کہ تمہاری نیند بھاگ گئی, میری تو بھاگ گئی. اب صفائی کرنے والے ذرا سنو, میرے نبی فرماتے کنز العمال میں لکھا ہوا, آقا فرماتے پہلے کیونکہ ٹائلز پتھر نہیں ہوتے تھے, مٹی کوڑا وغیرہ ہوتا تھا. نبی فرماتے اگر کوئی صفائی کر کے مسجد سے ایک مٹھی مٹی کوڑا نکال دے تو اس کو اتنا ثواب ملے گا, اتنا ثواب ملے گا جتنا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے میں ثواب ملتا ہے. احد پہاڑ کی برابر سونا. اب تم کیا نہیں کر سکتے ہو؟ میں نے کہا نا چھوٹی چھوٹی نیکی یہ تم بنایا کرو یار, اپنے آپ کو بنایا کرو. سمجھ میں آ رہی بات؟ مگر اور ایک بات بتاؤں, دیکھو ایسی نیکی جو غریب بھی کما سکتا ہے, امیر بھی کما سکتا ہے. حاجی لوگ حج کو جاتے, بولو جاتے نہیں جاتے؟ جاتے. جب حج کو جاتے ہیں تو ابھی 3.5 لاکھ 4 لاکھ 4.5 لاکھ سب خرچہ ورچہ لگا کے 4 لاکھ تک ایک بندے کا حج کا خرچ بیٹھ جاتا ہے. 2-4 ہزار ادھر یا ادھر تقریباً, یعنی وکیل صاحب تقریباً 4 لاکھ روپے کا ایک بندے کا پورا خرچہ بیٹھ جاتا ہے اگر حج کو اس دور میں جا رہا. کتنا بولو؟ 4 لاکھ. اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں وہ بہک جاتا, پورے ارکان نہیں ہوتے ہیں, پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں. اور بعد حاجی صاحب کی حجن گم گئی تو انہوں نے پورا حج حجن کے ڈھونڈنے میں نکال دیا, روتے پھر رہے ہائے میری حجن, ہائے میری حجن. سمجھے سب لوگ کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. یہ کہہ رہے حجن دیکھیے تم نے میری, یہ ڈھونڈتا پھر کہہ رہے حجن, ہائے میری حجن. سمجھے بات وہاں سے آیا تو صاحب ایئرپورٹ سے ہی ہار ڈالنا ہے, دلی سے ہار ڈال کے لگ رہے ہیں پوتے اور نواسے اور سارے لوگ. کہاں حاجی صاحب آ رہے, یہ پتہ نہیں کہ اس نے حج میں بھی جا کے حجن ہی ڈھونڈی ہے. ایسے بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی, ایسے بھی ہوا ہے. اب کوئی پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. عجب ٹھہلا میں بات صحیح نہیں؟ ہاں تو تم لوگ نہیں ڈھونڈی ہوگی. اب بتاؤ کوئی پتہ نہیں حج قبول ہوا یا نہیں ہوا, مگر وارے میرے بھائی نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, آقا نے تمہیں محروم نہیں رکھا. نوجوانوں سنو, بچوں سنو, تمہیں 1 روپیہ لگانے کی ضرورت نہیں, تمہیں ہار گلے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں. میں گارنٹیڈ کہتا ہوں پوری دنیا کے مال بھی ایک طرف اور میرے نبی کا فرمان ایک طرف. پیارو ذرا سنو, توجہ سے سنو, شام کو جب تم سو جاؤ تو ماں کو اور باپ کو 1 مرتبہ پیار کی نظر سے دیکھ کے سو جاؤ, اور جب صبح کو تمہاری آنکھ کھلے تو ماں باپ کو پیار سے دیکھ لو, مسکرا لو. میرے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی بھی میرا امتی ایمان والا ایسا کرے گا تو اس کو 1 حج مقبول کا ثواب ملے گا. کرتے ہو کیا؟ صبح کو اٹھے گا تو تیوری چڑھی ہوئی, اور جب شادی ہو جائے تو 2-2 3-3 دن ہو جاتے, اماں کا چہرہ ہی نہیں دیکھتا تو دوپہر کو دیکھتا. اب تو وہ جنت مل گئی نا, وہ جنت. اور 2 سال کے بعد وہ جنت نے اتنا رپٹایا, اب آ گیا جیسے سوکھی لکڑی لیے ہوئے ایسے. بولے کیا؟ بولے یار وہ کمر کا درد نہیں جاتا. اچھا بھائی, پاؤں کا درد نہیں جاتا. اچھا بھائی, نہ نماز کا نہ روزے کا. بعد بیوی نے کہہ دیا نا وہ آئے گا وہی کولر, تو سب آ رہا کولر ٹانگے پہ رکھ کے, ٹک پہ رکھ کے. سمجھے, اس نے کہہ دیا صاحب مزہ نہیں آ رہا میرے میاں,
اب تو وہی آئے گی اے سی. ہاں لگ گئی اے سی چاہے بک گئی ساری زمین دیسی, یہ ضرور آئے گی اے سی, سمجھے. لیکن ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بی بی کا کہنا مت مانو, مانو, مگر یار نبی کا فرمان تو سنو.